شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت معلوماتی ہے، اس کو دھیان سے اور پورا سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خلفائے راشدین کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا لقب کیا ہے اور ان کو یہ لقب کیسے ملا۔ خلفائے راشدین کے نام تو آپ سب کو ان کی ترتیب سے پتہ ہی ہوں گے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی۔ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کے معنی وفادار، عقیدت مند اور سچا دوست کے ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانی سفر کرایا گیا، جس واقعے کو معراج کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر لوگوں کو بتائی تو یہ خبر سن کر مکہ کے مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے اور طعن و طنز کرنے کا موقع مل گیا۔ معراج کی خبر مذاق اور طنزیہ انداز میں سنانے کے لیے ایک مشرک دوڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ آپ نے جب اس کی بات سن لی تو پوچھا کہ کیا محمد نے یہ واقعہ خود بیان کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ نے یعنی حضرت ابو بکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرنے سے پہلے ہی فوراً کہہ دیا کہ بے شک محمد نے ایسا سفر کیا ہے، اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ بنا ہچک اس شہادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے نوازا، جو رہتی دنیا تک برقرار رہے گا۔ دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر جب کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوئے تو ان کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے، سب نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ کے سب لوگوں نے سنا۔ حضرت عمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یعنی بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں؟ اس کے بعد سب مسلمان اس گھر سے دو صفیں بنا کر نکلے، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر، اور اسی طرح صفوں کی شکل میں سب مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر کو جب مسلمان کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا اور ان کے چہرے مرجھا گئے۔ اس روز سرکار اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان ہے۔ آپ یعنی حضرت عثمان کو کئی القاب سے نوازا گیا، جس میں غنی، جامع القرآن یعنی جامع القرآن عثمان بن عفان، صحابہ ہجرتین اور ذو النورین ہے۔ آپ کے خرچ کرنے کے تعلق سے آپ کی فیاضی میں کوئی مثل نہیں ہے۔ آپ اتنے فیاض تھے کہ آپ کو غنی کا لقب سے نوازا گیا۔ آپ کے تعلق سے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو آپ کو غنی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، انشاءاللہ کبھی ان واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ ان کو جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں قرأت کے معاملے کو لے کر اختلاف ہوا تو آپ نے تمام چلن کی قرأتوں کو ختم کر کے پوری امت کو ایک قرأت پر یکجا کر دیا تاکہ وہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اہل عرب چونکہ عرب زبان یعنی عربی جانتے تھے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو وہ سمجھتے تھے، قرأتوں کے ڈفرینسز کو سمجھتے تھے، لیکن جب قرآن دوسرے علاقوں میں جانے لگا، دوسرے علاقوں میں پہنچنے لگا تو وہ اس قرأت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لوگ قرأتوں کو لے کر جھگڑا کرنے لگے۔ ان کے زمانے کے ایک مشہور واقعہ آذربائیجان کے اندر مسلم فوجیں تھیں، وہاں جنگ کا موقع تھا۔ شام میں جب سپاہی آتے تھے، بیٹھتے تھے، خالی وقت تھا، بیوی بچے گھر نہیں تھے تو ایک دوسرے کو قرآن کی قرأت سنایا کرتے تھے۔ ایک بار ایک فوجی نے قرأت کی، پھر دوسرے فوجی نے قرأت کی۔ دونوں فوجیوں میں سے ایک اہل عرب میں سے تھا، اسے قرأت آتی تھی، وہ جانتا تھا، دوسرے کو نہیں پتا تھی، تو پہلے نے کہا میری قرأت تیری قرأت سے اچھی ہے، دوسرے نے کہا نہیں میری قرأت تیری قرأت سے اچھی ہے، اور اس بات پر دونوں نے تلواریں نکال لی اور گروپ بندی ہو گئی۔
وہاں ایک صحابہ موجود تھے، وہ وہاں سے فوراً چھٹی لے کر نکلے اور حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا عثمان ابھی ہم اور تم زندہ ہیں تو یہ لوگ قرت کو لے کر لڑ رہے ہیں، تلواریں نکال رہے ہیں، لہٰذا تم قرت کو جمع کر دو۔ پھر آپ نے امت کو ایک قرت پر جمع کیا، قرآن کو آفیشیل لکھوایا اور آفیشیل قرآن لکھوانے کے بعد چونکہ مختلف قرآن میں مختلف قرتیں موجود تھیں تو اختلاف باقی رہنے کے امکانات تھے، تو آپ نے سب سے کہا کہ وہ تمام قرآن جمع کر دیں اور وہ تمام قرآن کو لے کر آپ نے ختم کرنے کا حکم دیا اور آفیشیل 6 مصحف بنائی آپ نے اور الگ الگ علاقوں میں بھیج دیا اور کہا کہ اب جو مصحف آگے چلیں گی وہ اس مصحف کے مطابق ہوں گی۔ یاد رہے انہوں نے اپنے سے اس میں کچھ نہیں ایڈ کیا اور نہ ہی کچھ ڈیلیٹ کیا، بس وہ مختلف قرتیں تھیں سب کو ایک قرت پر یکجا کر دیا۔ جیسے پہلے ایجوکیشن پڑھتے تھے لیکن اب ایڈوکیشن ہو گیا ہے، معنی مطلب دونوں ایک ہیں، بس پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ اسی طرح قرتوں کو لے کر اختلاف تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا لقب صحابہ ہجرتین بھی ہے کیونکہ آپ نے 2 ہجرتیں کی تھیں، اور ذوالنورین یعنی 2 نور والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان بن عفان سے نکاح ہوا، یہ انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی یعنی ام کلثوم کا نکاح بھی ان سے کر دیا، اس لیے ان کا نام ان کو ذوالنورین کے لقب سے نوازا گیا۔ آخری اور چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے، آپ کے 2 لقب تھے، پہلا مشہور لقب مرتضیٰ اور دوسرا مشہور لقب حیدر تھا۔ جنگ خیبر کے دوران جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی لمبا عرصہ ہو گیا تھا، اس جنگ کے لیے اسلامی فوج کا جھنڈا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ یہ قلعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی فتح ہوا۔ یہودیوں کی طرف سے جو لڑنے آیا تھا وہ بھی بہت بڑا جنگجو، بہت بڑا سورما تھا، اس نے آ کے کچھ اشعار پڑھے، سامنے سے حضرت علی نے بھی کچھ اشعار پڑھ کر اس کا جواب دیا۔ حیدر ایک شیر کو کہتے ہیں جو دہاڑ مارتا ہے حملہ کرنے کے لیے یا اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے۔ اس وقت شیر پڑھنا ایک رواج تھا عربوں میں جو لوگوں میں جوش لاتا تھا، ابھار لاتا تھا۔ جب حضرت علی نے شیر پڑھا تو آپ نے ان کو حیدر کہا، اسی نام یعنی حیدر سے آپ مشہور ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ کا مشہور لقب مرتضیٰ بھی ہے جس کے معنی پسندیدہ کے ہیں۔ یہ تھا قصہ چاروں خلیفہ کے لقب کا۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔